تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا۔ عزیزان محترم، آج یہاں جامع مسجد بلال عبداللہ گبول گوٹ گلشن معمار میں معاشرے کی ایک اہم اور بنیادی ضرورت تربیت اولاد کے عنوان سے ایک عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یقیناً ہمارا معاشرہ جس بے راہ روی کا شکار ہے اور جس طرح ہماری معاشرتی اقدار تیزی کے ساتھ تنزلی کی طرف جا رہی ہیں، اس میں بہر صورت ذمہ دار والدین ہیں۔ اس لیے ہم نے آج کی اس کانفرنس کا انعقاد بھی تربیت اولاد رکھا ہے کہ اولاد کی ظاہری اور باطنی تربیت اگر ہم صحیح خطوط پر کریں گے تو اللہ تعالی ہماری اولادوں سے پھر وہ کام لیں گے کہ جو کام پارسا قسم کے لوگ کرتے آئے ہیں۔ ظاہر ہے وہ بھی انسانوں کی اولادیں ہوا کرتے تھے۔ بڑے بڑے مجدد اور محدث جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے محدثین سے اس امت کو نوازا ہے، تو وہ بھی انسانوں کی اولادیں ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کی تربیت کا موازنہ کریں گے تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر جو اولاد کے اندر کمزوریاں تھیں وہ بچپن میں ہی والدین نے تربیت کے ذریعے وہ کمزوریاں ختم کر دیں، کیونکہ بچہ ایک مٹی کی طرح ہوتا ہے، جو گیلی مٹی ہوتی ہے، انسان اسے جس طرح سے چاہے کچھ بنا لیتا ہے۔ اگر کاریگر لوگوں کے ہاتھ وہ مٹی لگ جائے تو اس سے ایک اچھا مٹکا بھی بن جاتا ہے، برتن بھی بن جاتے ہیں، اور اگر اس سے سختی کریں گے تو وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ اسی طرح یہ انسان کے جو بچے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے والدین پر ان کے حقوق رکھے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی صحیح خطوط پر تربیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی اولاد پر جو آپ کی محنت ہے وہ ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے آج اگر ہم اس معاشرے کے اندر جو بے راہ روی دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی اولادیں ہیں۔ ہم ہر دوسری بات کے لیے امریکہ کو، مغرب کو اور اسلام دشمنی کا طعنہ تو دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے گھر کے اندر اور اپنی اولاد پر اتنی محنت نہیں کر پاتے کہ ان کو ہم اپنے ساتھ مسجد تک لے آئیں، ان کو ہم کبھی مدرسے کا راستہ دکھائیں، اور کبھی اگر ہم نے مدرسے کا راستہ اپنے بچے کو دکھایا بھی ہو تو پھر ہم نے پلٹ کر کبھی اپنے استاد سے نہیں پوچھا کہ میرا بچہ کیا پڑھ رہا ہے اور کس کیٹیگری کا وہ طالب علم ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم اسکول میں بھی داخل کر لیتے ہیں تو اسکول میں بھی ہم جا کر کبھی یہ غور و فکر نہیں کرتے کہ اس اسکول کا نصاب تعلیم کیا ہے، ہمارے بچے کو پڑھایا کیا جاتا ہے اور اس کی کن خطوط پر تربیت کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جس کے لیے ہمیں بطور باپ بھی جو ہے وہ جاگنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں یہ جگہ جگہ چھینا چپٹی کے جو واقعات ہو رہے ہیں اور معمولی سی باتوں پر لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے، یہ خون ناحق جو بہایا جا رہا ہے، یہ دونوں طرف جو ہے ہماری نسل کے لوگ ہیں، ہمارے شناخت کے لوگ ہیں، اس میں سے اکثریت مسلمان ہیں اور ہمارے بیٹے ہیں اور ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں اور ہماری اولادیں ہیں۔ کیا یہ اتنے شقی القلب ہو چکے ہیں کہ 10 اور 15 ہزار روپے کے لیے یہ اپنی ذہنی اور اپنی دلی تسکین کے لیے 10 اور 15 ہزار روپے کے لیے یہ لوگوں کی جانوں سے بھی گزر جاتے ہیں اور ان کا خون بھی بہا جاتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ اس پر ہم سب کو جو ہے وہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ایک معاشرہ ترتیب پاتا ہے اور ایک صحت مند معاشرہ، اسلامی معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اس میں سب سے زیادہ بنیادی کردار وہ والدین کی ہوتی ہے۔ حضرات علماء کرام یہاں تشریف لے آئیں جی، حضرت سٹیج پر تشریف لے آئیں، عبدالعلیم صاحب تشریف رکھیں، مولانا سٹیج تراشیں، قاری انور صاحب سٹیج پر تشریف لے آئیں۔
ائمہ کرام جتنے بھی تشریف لائے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں، بغیر کسی بلا تکلف ان کی خدمت میں التماس ہے کہ ہماری خوشی اسی میں ہے کہ آپ حضرات یہاں اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ والدین اپنے بچوں کی ظاہری اور باطنی تربیت پر اگر توجہ نہیں دیں گے تو وہ والدین کے لیے ناسور بن جاتے ہیں، اور وہ والدین کے لیے وبال جان بھی بن جاتے ہیں۔ ایسی اولادیں دنیا نے دیکھا ہے کہ جن کی تربیت پر والدین نے توجہ نہ دی ہو تو وہ پھر آستین کے سانپ بھی بن جاتے ہیں۔ ہم جو اس معاشرے میں کچھ قصے اور کہانیاں دیکھتے اور پڑھتے ہیں تو اس میں بہت ساری اولادیں ایسی ہیں کہ جو اٹھ کر اپنے والدین کا گلا بھی کاٹ جاتی ہیں۔ کیوں کاٹتی ہیں؟ یہ اس لیے کاٹتی ہیں کہ ہم نے ان کی تربیت پر توجہ نہیں دی۔ اسلام نے ہمیں ایک کھلا اور وسیع میدان دیا، اسلام نے ہمیں ساری چیزیں ہمارے اختیار میں دے رکھی ہیں، اسلام نے زندگی گزارنے کا طریقہ وہ ہمارے اختیار میں رکھا ہے۔ اسلام نے پیدائش انسان کی مرضی سے نہیں ہوئی، پیدائش کا وقت انسان کو نہیں پتا تھا کہ میں کب پیدا ہوں گا، اور اس دنیا سے چلے جانے کا جو وقت ہے وہ بھی اس انسان کو نہیں پتا۔ ان دو مواقع پر کہ دنیا میں کب آنا ہے، کس شکل میں آنا ہے، اور کب جانا ہے اور کس طرح سے جانا ہے، یہ دو مواقع ایسے ہیں کہ انسان بے بس اور لاچار ہے۔ ورنہ یہ جو درمیان کی اصل زندگی ہے جسے ہم انسان کی زندگی کہتے ہیں، اس پوری زندگی کے اندر یہ ایک آزاد اور خود مختار ہے۔ یہ لڑکپن، بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے اوڈیڑھ عمری، اور پھر بڑھاپے، اور پھر موت تک کا سفر اس کی اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب موت کے آثار ظاہر ہو جائیں تو پھر انسان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ ورنہ تو بہت سارے کفار سردار ایسے گزرے ہیں۔ فرعون نے عین وقت پر جب اس نے موت کے آثار دیکھ لیے، اس نے کلمہ بھی پڑھا، اس نے ایمان لانے کی کوشش بھی کی، قبول نہیں ہوئی، اس لیے کہ جب انسان پر موت کے علامات ظاہر ہوں تو اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، ایمان قبول نہیں ہوتا۔ تو یہ جو زندگی بچانے کا جو گیم ہے، یہ سارا کا سارا زندگی اور موت کے درمیانی مدت کا معاملہ ہے۔ تو اس درمیانی مدت میں ہم نے اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ میرا اگر لخت جگر ہے تو وہ کن کی صحبتوں میں بیٹھتا ہے، یہ اس کی مجھے فکر ہو۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ ایک سفر میں مجھے ایک بڑے بزرگ ملے اور انہوں نے مجھے ایک بڑی عجیب سی بات بتائی۔ مجھے فرمانے لگے کہ میرے دو بیٹے ہیں اور مجھے ان کی تربیت کی اتنی زیادہ فکر ہے کہ میں جب میرے بیٹے رات کو گھر پر آ کر سو جاتے ہیں تو میں ان کے جو کپڑوں کی جیبیں ہیں وہ ٹٹولتا ہوں اور اس کو الٹ دیتا ہوں اپنی ہتھیلی پر، اور اس ہتھیلی میں دیکھتا ہوں کہ میرے بیٹوں نے دن بھر کیا استعمال کیا، جیب میں کیا کچھ لے کر گئے اور کیا انہوں نے استعمال کیا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس جیب کے اندر جو کچرا ہوتا ہے، اس سے بھی مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے بیٹے کس قماش کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ تو والدین تو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی اولاد کی اتنی فکر ہو، اور پھر وہ کیا والدین ہوں گے کہ جن کو نہ اپنے بچوں کے سونے کا پتہ ہو، نہ گھر سے آنے کا اور نہ گھر سے جانے کا پتہ ہو۔ تو یہ ہماری اسلامی اور ایمانی ذمہ داریاں ہیں، ہم اس سے پہلو تہی ہرگز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ نعمتیں دی ہیں۔ بیٹی کی صورت میں رحمت ہے، بیٹے کی صورت میں نعمت ہے، تو یہ جو رحمت اور نعمت بن کر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں اور رحمتیں عنایت کی ہیں، اس کی حفاظت کون کرے گا؟ آج مغرب کیا چاہتا ہے؟ مغرب نے ہمیں یہ موبائل دے کر ہم سے ہماری اقدار چھیننے کی کوشش کی ہے۔ اگر یہ موبائل بھی اگر آپ اپنے بچے کو دیتے ہیں تو اس کی بھی پروٹیکشن ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے اس بچے کو یا بچی کو جب موبائل اگر ضرورت ہے اور آپ نے اس کو دینا بھی ہے تو کم از کم آپ اس کے ایج گروپ کے حساب سے اس کو موبائل لے کر دیں، اور اس میں کیا کیا اس کو استعمال کرنا ہے اس میں باقاعدہ اس کی سیکورٹیز آتی ہیں، وہ انسٹال کی جا سکتی ہیں اور اس کے بعد وہ محفوظ بھی کی جا سکتی ہیں۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم
اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح آزاد چھوڑ دیں گے تو پھر وہ آپ کے لیے بھی وبال جان بنیں گے، آپ کے اس پورے معاشرے کے لیے وبال جان بنیں گے۔ تو ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہم نے اپنی 5 نمازیں پوری کر لی ہیں اور ایمان پایا تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ ایمان یہ بھی ہے کہ آپ کے بیٹے کے ہاتھوں اگر کوئی قتل ناحق ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ آپ کے بیٹے کے ہاتھ اگر دن بھر کوئی ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے تو اس کے بابت بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ کے بیٹے کے ہاتھوں اگر کوئی چوری ہو رہی ہے اس کے بابت بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ کے بیٹے کے ہاتھوں اگر کسی باپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کسی کا بیٹا جو ہے وہ اپنی جان سے جا رہا ہے یا اس کا خون بہ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ سے بحیثیت باپ کے پوچھا جائے گا کہ ایک باپ کی حیثیت سے آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت میں ایسی کیا کمزوریاں چھوڑ دی تھیں کہ وہ قتل ناحق پر بھی معمولی سی خواہش کے لیے آمادہ ہو گیا تھا۔ اس لیے اس دور کے اندر جو پرفتن دور ہے، گیا گزرا دور ہے، اس دور کے اندر ہم نے یہ بہرحال کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کی ظاہری اور باطنی تربیت پر توجہ دینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک دفعہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے والدین کے حقوق تو ہمیں بتلا دیے، لیکن یہ بھی فرماتے جائیے کہ اولاد کی تربیت کیسے ہو، اولاد کا کیا حق ہے؟ اولاد کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کا حق یہ ہے کہ اچھے نام رکھے جائیں اور ان کی صحیح خطوط پر تربیت کی جائے، مناسب تربیت کی جائے۔ تو یہ جو تربیت ہم کہتے ہیں کہ تربیت کا فقدان ہے، ہماری معاشرتی لینگویج بن چکی ہے، ایک محاورہ بن چکا ہے کہ تربیت میں اگر کسی کی کمی رہ جائے تو وہ ضرور کوئی ایسی حرکت اس معاشرے کے اندر کرتا ہے کہ جو اپنے والدین کے لیے عار کا، شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس پروگرام میں علماء کرام اسی موضوع پر آپ کے سامنے جو ہے وہ اپنی گزارشات اور اپنی معروضات پیش فرمائیں گے۔ میں اب اسٹیج پر تشریف لانے والے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما اور حضرت والد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر نصیر الدین سواتی حافظہ اللہ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسی طرح سے جمعیت علماء اسلام PS 122 کے سیکرٹری جنرل بھائی محمد شریف گبول صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے گلشن معمار UC کے JUI کے وائس چیئرمین کے امیدوار بھائی عبدالعلیم صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔